فرخندہ کے 7 بیٹے تھے جو سبھی شادی شدہ تھے اور کنزا ساتوں بھائیوں کی لاڈلی تھی۔ بیٹوں کا دبئی میں کاروبار تھا اور پیچھے سے آہستہ آہستہ بھابھیوں نے کنزا کو کام بولنے شروع کر دیے۔ اگر وہ ایک کا کام نہ کرتی تو دوسری تانے دیتی کہ اس کا کام کرتی ہو میرا نہیں کرتی، اور وہ اسی چکر میں سب کے بچے سنبھالنے کے ساتھ ساتھ ان کے لیے کھانا بھی بناتی۔ فرخندہ کے مرنے کے بعد تو بھابھیوں نے اس پر ظلم کی انتہا کر دی اور نوکرانیوں کی طرح سارا دن لگی رہتی۔ ایک دن بھائی اس کی شادی کروانے کے لیے گھر آئے تو ان کے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ سامنے پرانے گندے کپڑوں میں 7 بیٹوں کے بعد جا کر فرخندہ نے ایک بیٹی کو جنم دیا تھا۔ بڑی خواہش تھی کہ اس کی گھر بیٹی پیدا ہو۔ سب سے بڑا بیٹا 18 سال کا ہو چکا تھا جب کنزا پیدا ہوئی۔ سب بھائیوں کے لیے تو وہ ایک گڑیا سی تھی، سب ہی اسے بہت پیار کرتے تھے۔ فرخندہ تو اپنی بیٹی کو شہزادیوں کی طرح رکھتی تھی اور ساتوں بھائی بہن پر جان نچھاور کرتے تھے۔ اس کے منہ سے ہر نکلی ہوئی بات اور ان سے پوری ہوتی تھی۔ وہ 5 سال کی تھی جب بڑے بھائیا کی شادی ہو گئی۔ اس کے بڑے بھائی نے بھی اپنی بیوی سے کہہ دیا تھا کہ میری چھوٹی بہن کو کبھی غلطی سے بھی گھورنے کی کوشش مت کرنا، ورنہ تمہارے چٹیا پکڑ کر تمہیں گھر سے باہر نکال دوں گا۔ بڑی بھابھی کے دل میں تو اس بات نے کنزا سے نفرت کی پہلی گرو باندھی تھی۔ اس بات نے تو جیسے سلسلہ شروع نکلا تھا۔ بڑے بھائی کے گھر پہلا بیٹا پیدا ہوا لیکن اس کی اہمیت کنزا سے کم تھی۔ بڑا بھابھی شمیلہ کو تو لگتا تھا کہ جب اس کے گھر بیٹا پیدا ہوگا تو سب ہی اس کے بیٹے کے ناز نخرے اٹھائیں گے تو کنزا کی اہمیت خود بخود کم ہو جائے گی، لیکن ایسا نہیں ہوا تھا۔ اب تو اس کے دل میں کنزا کے لیے اور بھی نفرت کے جذبات بڑھنے لگے تھے، کیونکہ اسے سر آنکھوں پر اٹھایا جاتا تھا۔ جس چیز پر کنزا ہاتھ رکھ دیتی وہ چیز اسی کے لیے خرید لی جاتی۔ شمیلہ اپنے شوہر اعجاز سے یہی کہتی کہ کبھی اپنے بیٹے کی طرف بھی توجہ دے دیا کرو، تمہیں بہن کے آگے تو کچھ نظر ہی نہیں آتا۔ وہ کہنے لگا تم مجھے میری بہن کے خلاف کرنا چاہتی ہو، ایک اکلوتی بہن ہے ہم 7 بھائیوں کی، کیا اس کے نخرے اور لاڈ بھی نہ اٹھائیں؟ تم نے بیٹا پیدا کر کے کون سا کمال کر دیا؟ ہمارے گھر میں بیٹیوں کی کمی ہے۔ ہاں اگر بیٹی ہوتی تو شاید میری محبت زیادہ ہوتی، اور پھر دیکھو یہ مت سمجھنا کہ میں اپنی بہن کو اپنی اولاد پر فوقیت دوں گا۔ انہی دنوں فرخندہ کا شوہر انتقال کر کے فرخندہ کو تو صدمے میں آ چکی تھی، لیکن فرخندہ کا بہت برا حال تھا۔ اس کا باپ تو اس کے لاڈ نخرے اٹھاتا تھا، اس لیے وہ بہت روئی۔ اس وقت معاذ 8 سال کی تھی، لیکن رو رو کر اس نے اپنی آنکھیں سجا لی تھی۔ ساتوں بھائی کبھی اپنی ماں کو سنبھالتے، کبھی کنزا کی منہ میں نوالا بنا کر ڈالنے کی کوشش کرتے، لیکن وہ تو کچھ کھانے کو تیار ہی نہ تھی۔ سب بھائیوں کی آنکھوں میں آنسو بھر رہے تھے۔ ماں بہت زیادہ دل بردشتہ ہو گئی تھی، تبھی ماں کو سنبھالتے، کبھی اپنی چھوٹی بہن کو۔ آہستہ آہستہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سب کچھ نارمل ہو گیا تھا، لیکن کنزا بہت روتی تھی۔ جب بھی روتی تو بڑا بھائی اسے گلے لگا لیتا، اس کا ماتھا چوم کر کہتا کہ میں تمہارا باپ ہوں، تمہارے ہم 7 بھائی باپ ہی ہیں، کبھی بھی یہ مت سمجھنا کہ تم اکیلی رہ گئی ہو۔ یہ دیکھ کر شمیلہ کا جی جل کر خاک ہو جاتا۔ اس سے یہ سب برداشت ہی نہیں ہوتا تھا کہ وہ کیوں اپنی بہن سے اتنی محبت کرتا ہے۔ 1 سال نہیں گزرا تھا کہ فرخندہ نے دوسرے بیٹے کی بھی شادی کر دی۔ دیورانی کے آتے ہی شمیلہ نے اس کے کان بھی بھرنے شروع کر دیے۔ پھر وہ خود بھی دیکھتی تھی کہ جتنی اہمیت کنزا کو دی جاتی ہے نہ تو بڑے بھابھی کو دی جا رہی ہے اور نہ ہی اس کے بیٹے کو۔ کوئی پوچھتا ہے سب سے پہلے کھانے کی جو بھی چیز بازار سے آتی ہے وہ کنزا کے سامنے رکھی جاتی ہے۔ جب وہ کھا لیتی، اگر بچ جاتا تو وہ اپنے بھتیجے کو دے دیتی۔ حالانکہ کنزا اپنے بھتیجے سے بہت پیار کرتی تھی، چھوٹی تھی اور اس سے چھوٹا اس کا بھتیجا تھا، اس لیے اس کے ساتھ کھیلتی تھی، کبھی آنکھ مچولی، کبھی فٹ بال، پورا دن اس کے ساتھ لگی رہتی تھی اور اس کا دل بھی بہل جاتا تھا۔ لیکن پتہ نہیں دونوں بھابھیوں کو کیا پریشانی تھی کہ اس بچی کو ہر وقت گھورتی رہتی اور نفرت سے دیکھتی رہتی تھی۔ وہ یہ سمجھتی تھی کہ ہمارے حق پر
یہ ڈاکہ ڈال رہی ہے۔ گھر میں کسی بھی خواتین کو باہر جا کر شاپنگ کرنے کی اجازت نہ تھی۔ بڑے بھابھیوں کا کپڑا کا کام تھا اور خواتین کے کپڑے ہی بیچتے تھے، اس لیے بہت سارے جوڑے لا کر گھر میں رکھتے تھے۔ کہتے جس نے جو پہننا ہے وہ اسی میں سے لے لے، لیکن کنزا کو بازار سے لے کر جایا جاتا تھا۔ وہ اپنی پسند سے بازار سے اپنے کپڑے خرید کے لاتی تھی۔ وہ سارے کے سارے برانڈ کے ہوتے تھے۔ دونوں بھابیاں جب اس کے کپڑے دیکھتی تو ایک دوسرے کو دیکھ کر اشارے بازیاں کرتی کہ یہ نہ جانے کہاں کی مہرانی ہے جو اس کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہیں۔ آج تک کبھی بنا چپل کے کنزا نے اپنے پاؤں زمین پر نہیں رکھے تھے۔ ہر وقت اس کے پاؤں شیشے کی طرح چمکتے تھے۔ اپنی بہت صفائی ستھرائی رکھتی تھی۔ پھر فرخندہ کی ساری توجہ کا مرکز اب کنزا بن گئی تھی۔ 12 سال کی ہو گئی تھی، لیکن ماں اس کو کھانا اپنے ہاتھ سے کھلاتی تھی۔ یوں تیسرے بھائی کی بھی شادی ہو گئی تھی، لیکن آنے والی ہر بھابھی کو جیسے کنزا سے نفرت ہوتی چلی گئی۔ اتفاق ایسا تھا کہ دوسری بہو کی بھی بیٹا ہی پیدا ہوا تھا، اس لیے کنزا کی اہمیت وہیں کی وہیں برقرار تھی۔ ایک بار کنزا کو کھانا بنانے کا شوق پیدا ہوا اور وہ کچن میں چلی گئی۔ کہنے لگی کہ آج اپنے لیے پاستا میں خود بناؤں گی۔ اس کی بھابھیوں نے تو اسے دیکھتے ہی ناک منہ چڑھانا شروع کر دیا۔ جیسے ہی اس نے پیاز کاٹنے کے لیے چھری مانگی تو جان بوجھ کے اس کی بھابھی نے اسے تیز دھار والی چھری پکڑا دی، کیونکہ جانتی تھی کہ نہ تجربہ کار ہے، اس لیے ہاتھ تو ضرور کٹے گا، اور یہی ہوا تھا۔ وہ پیاز کاٹنے لگی تو اس کی انگلی بری طرح سے کٹ گئی۔ وہ چلانے لگی۔ تینوں بھابیاں دل ہی دل میں مسکرا رہی تھی کہ اچھا ہوا، بہت گہرا زخم اس کی انگلی پر ہوا تھا۔ فرخندہ بھاگی دوڑی آئی، کہنے لگی یہ کیا ہو گیا؟ خون بہہ رہا تھا۔ تینوں بھابیاں بھی ساس کو دیکھ کنزا کے قریب آئی، جیسے کہ انہیں کسی بات کا علم ہی نہ ہو۔ کہنے لگی ہم نے تو اس کو اتنا منع کیا تھا کہ جو کھانا ہے بتا دو، ہم لوگ بنا دیں گی۔ یہ کہنے لگی میں خود پاستا بناؤں گی۔ اب انگلی کٹوا کر بیٹھ گئی ہے۔ جیسے ہی فرخندہ نے اپنے بیٹوں کو فون کیا تو وہ دکان چھوڑ کر گھر آ گئے۔ فٹافٹ کنزا کو گود میں اٹھا کر ہاسپٹل لے گئے۔ حالانکہ 12 سال کی تھی، لیکن بھائیوں کے لیے اپنے بچوں کی طرح تھی۔ وہ اسے بہت پیار کرتے تھے۔ یہ سب دیکھ کر تینوں بھائیوں کی رنگت فک ہو گئی تھی کہ بہن کو ذرا سی چھری کیا لگ گئی۔ بھائیوں نے دکان بند کر دی اور گھر چلے آئے۔ ایسی بھی کیا محبت! اب تو ان کے دل میں اور بھی نفرت بھرنے لگی تھی۔ اس کے بعد تو کنزا کو کچن میں جانے کے لیے سختی سے منع کیا گیا تھا۔ ساتوں بھائیوں نے ڈانٹ کر کہا تھا خبردار جو تم کچن میں گئی، تم بس بولا کرو تمہاری تینوں بھابیاں کس لیے ہیں؟ اسی لیے تو ہیں تاکہ تمہاری فرمائشیں پوری کر سکیں۔ اس لیے کنزا بھی کچھ ڈر سی گئی تھی، دوبارہ کچن میں گئی ہی نہیں، بس فرمائشیں ہی کرتی تھی۔ آہستہ آہستہ بھائیوں کا کاروبار بڑھنے لگا۔ بڑا بھائی کہنے لگا کہ دبئی میں جا کر بھی ہمیں پاکستانی کپڑوں کو بیچنا چاہیے، زیادہ کپڑے بکیں گے تو اچھی آمدنی ہو جائے گی۔ پھر گھر کے اخراجات بڑھنے لگے ہیں۔ باقی 4 بھائی اور ہیں جن کی شادیاں کرنی ہیں۔ اب 3 دکانوں سے ہم سب کے اخراجات پورے نہیں ہو سکتے، اس لیے بڑا بھائی اجاز دبئی چلا گیا۔ دبئی میں بھی اس کا کام کافی چل گیا تھا، اس لیے کہنے لگا کہ دوسرے بھائی کو بھی دبئی بلوا لینا چاہیے۔ اسی طرح چوتھے بھائی کی بھی شادی ہو گئی تھی۔ کنزا اب 15-16 سال کی ہو چکی تھی اور 5 بھائیوں کی شادی ہو چکی تھی۔ اب یہ ہوتا تھا کہ 3 بھائی دبئی میں زیادہ تر کام کرتے تھے، مہینہ وہاں رہتے اور پھر واپس آ جاتے۔ پھر دوسرے تیسرے بھائی دبئی چلے جاتے، کیونکہ دبئی میں ان کی دکان بہت زیادہ اچھی چل گئی تھی، پیسے کی ریل پیل تھی۔ لیکن آنے والے بھابھیوں کو کنزا سے نفرت ہوتی چلی گئی۔ جب تک وہ 20 سال کی ہوئی تب تک ساتوں بھائی شادی شدہ تھے۔ فرخندہ ان دنوں بیمار رہنے لگی تھی، لیکن ابھی بھی کنزا کے وہی نخرے تھے۔ اس نے کچن کی شکل نہیں دیکھی تھی۔ فرخندہ بلڈ پریشر اور نیند کی ادویات کھا کر زیادہ دیر تک اپنے کمرے میں سوتی رہتی تھی۔
کبھی کبھی تو کھانا بھی کمرے میں ہی کھا لیتی، باہر نکلتی ہی نہیں تھی۔ دبئی میں جب کاروبار مزید بڑھ گیا تو سب بھائیوں کو دبئی میں شفٹ ہونا پڑا۔ اب وہ چار چار مہینے بعد ہی واپس آتے تھے اور اکٹھے ہی جاتے تھے۔ پیچھے ان کی بیوی عیش کرتی تھی کیونکہ اب سب کچھ ان کے ہاتھ میں آ چکا تھا۔ یوں تو کنزا کو نفرت سے کچھ نہیں کہہ سکتی تھی، لیکن کام کروانے کا ایک نیا طریقہ ان کو سوجھ گیا تھا۔ بڑی بھابھی کہتی، تمہارے بھائیوں نے تمہارے کتنے ناز نخرے اٹھائے ہیں، اور ہم بھابھیوں نے بھی، یہاں کنزا کے منہ سے کچھ نکلا نہیں کہ ہم نے پورا کر دیا۔ تم بھی تھوڑا بہت کام کر دیا کرو، کوئی حرج نہیں ہے۔ وہ کہنے لگی، بھابھی بولیں کیا کرنا ہے، اب تو بڑی ہو چکی تھی، چھوٹے موٹے کام کر دیا کرتی تھی۔ کہنے لگی، دیکھو نا چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ہمارے، ایسا کرو کہ بعد کچن کے برتن تم دھو۔ وہ کہنے لگی، ٹھیک ہے میں دھو دیتی ہوں۔ وہ کچن میں چلی گئی، لیکن جب برتنوں کو دیکھا تو برتنوں کا ایک انبار تھا۔ بہرحال اس نے ایستا ایستا برتن 2 گھنٹے میں دھوئے تھے کہ دوسری بھابھی آ گئی، کہنے لگی، دھو لیے برتن؟ وہ کہنے لگی، جی بھابھی میں نے سارے برتن دھو دیے۔ وہ کہنے لگی، بس تمہیں تو بڑی بھابھی سے ہی محبت ہے، اس کے منہ سے کچھ نکلا نہیں کہ تم نے پورا کر دیا۔ وہ کہنے لگی، میں سبھی نہیں۔ وہ کہنے لگی، دیکھ لو ہم تمہیں کام کہتے رہ جائیں اور تم صاف انکار کر دیتی ہو۔ بڑی بھابھی سے تمہیں بہت زیادہ ہی محبت ہے، سارا دن تم ان کے بیٹے فیضان کے ساتھ کھیلتی رہتی ہو، ہمارے بچوں کو تو پکڑتی بھی نہیں ہو۔ وہ کہنے لگی، فیضان بڑا ہے اور شروع سے ہی میں اسے کھیلتی آئی ہوں، میرے سے اس کی زیادہ دوستی ہے، لیکن کوئی بات نہیں، میں آپ کے بیٹے کو بھی پکڑ لوں گی۔ وہ کہنے لگی، نہیں وہ تو تمہاری گود میں کہاں ٹکے گا، اسے تو تمہاری گود کی عادت ہی نہیں ہے، بس میری گود میں چڑھا رہتا ہے۔ ایسا کرو تم کپڑے دھو دو، کپڑے دھونے کی آج میری باری ہے، اور نیل ہے کہ میری گود سے اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا اور روئے جا رہا ہے۔ حالانکہ بچہ بالکل چپ تھا۔ کنزا کہنے لگی، بھابھی میں نے تو کبھی کپڑے نہیں دھوئے۔ وہ کہنے لگی، میں ہوں نا، میں بتاتی ہوں تمہیں کیسے دھوتے ہیں کپڑے، چلو آؤ میرے پاس۔ ساتھ وہ اسے گھر کے پچھلی جانب لے گئی، جہاں بہت بڑی جگہ تھی جہاں کپڑے ارے تھے۔ اس نے مشین نکالی اور ڈھیر کپڑوں کا ڈھیر اس کے سامنے رکھ دیا۔ کہنے لگی، جی سارے کپڑے تھوڑے تھوڑے کر کے مشین میں ڈالتی جاؤ، مشین میں صابن ڈال دینا، پھر اسے اچھی طرح سے پانی میں کنگال کے اور سپن کر اس کے رسی پہ ڈال دو۔ بہت آسان کام ہے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ کہنے لگی، اچھا ٹھیک ہے۔ پھر ایک کپڑوں کا ڈھیر اس نے الگ لگا دیا۔ کہنے لگی، یہ سب نئے جوڑے ہیں، انہیں ہاتھ سے دھونا ہے، رگڑ رگڑ کر، ذرا بھی میل اور داغ باقی نہیں رہنے چاہیے۔ وہ مان گئی، لیکن کپڑے دھونا اتنا بھی آسان نہیں تھا جتنا وہ سمجھ رہی تھی۔ اسے 7 گھنٹے لگ گئے تھے۔ سب بچوں کے کپڑے تھے، بھابھیوں کے، پھر بیڈ کی چادریں تو تولیے۔ کپڑے دھوتے دھوتے اس کی بری حالت ہو چکی تھی، اس لیے کپڑے دھونے کے بعد اس کی حالت تھی کہ وہ رونے لگی۔ تھکن سے اس کا برا حال تھا، کیونکہ کام کی عادت نہیں تھی۔ جب وہ اپنی ماں کے کمرے میں گئی تو اس کے آنسو دیکھ کر فرخندہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کہنے لگی، تمہیں کیا ہوا ہے، کیوں رو رہی ہو؟ کہنے لگی، اماں مجھ سے کپڑے نہیں دھلتے۔ اتنا ڈھیر تھا کپڑوں کا۔ یہ سن کر فرخندہ کو غصہ آ گیا۔ کہنے لگی، تمہیں کس نے کہا کپڑے دھونے کو؟ کہنے لگی، عائشہ بھابھی نے کہنے لگی کہ نیل بہت رو رہا ہے، تم کپڑے دھو دو۔ فرخندہ نے اپنی بہو کو پکارا اور غصے سے اسے کہنے لگی، تمہیں شرم نہیں آتی میری معصوم بچی سے اتنے سارے کپڑے دھلواتے ہوئے؟ اس نے پہلے کبھی کپڑے دھوئے ہیں کیا؟ وہ کہنے لگی، تو کیا ہم انسان نہیں ہیں؟ ایک بار اس نے دھو لیے تو آپ کو دکھانے آ گئی، ہم بھی تو کام کرتے ہیں۔ میرا بچہ رو رہا تھا اس لیے کہہ دیا، مجھے کیا پتا تھا کہ یہاں پر ایک تماشا ہی لگ جائے گا۔ جانتی تھی کہ ان کے شوہر گھر پر موجود نہیں ہیں، اس لیے نہ انہیں اب ساس کا ڈر تھا اور نہ ہی کنزا کی پرواہ۔ فرخندہ تو سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کی بہو اتنی بدتمیزی پر اتر آئے گی۔ موبائل اس کے پاس تھا نہیں، اور نہ ہی اسے موبائل کا کوئی سسٹم آتا تھا۔ بیٹوں کا فون بتا بھی تو ان کی بیویاں خود ہی فون پر باتیں کر کے فون بند کر دیتی تھی۔ کنزا کو ویسے بھی پرواہ نہیں تھی،
وہ اپنے بھتیجیوں میں کھیلتی رہتی تھی، لیکن بھابیاں اب اسے کام کہنے لگی تھی۔ اب تو اسے سختی سے بھی پیش آتی تھی، کہتی ہم تمہاری نوکرانیاں نہیں ہیں جو سارے کام کرتی رہیں، تم اب بڑی ہو گئی ہو، کام کرو، سسرال میں کوئی تمہیں مالکن بنا کر نہیں رکھے گا، تمہارے نخرے نہیں اٹھائے گا، ہمارے کس نے اٹھائے ہیں جو تمہارے کوئی نخرے اٹھاتا پھرے گا، چلو جھاڑو پوچھا آج تم لگاؤ گی۔ کنزا اپنی ماں سے کہتی تو فرخندہ رونے لگتی، پھولوں کی طرح سے اپنی بچی کو رکھا تھا، کوئی کام نہیں کروایا تھا، لیکن اب اس کی حکومت ختم ہو چکی تھی، شوہر سر پر تھا نہیں، بہوؤں نے بیٹوں کو اپنے قابو میں کر لیا تھا، پہلے ماں کو خرچہ دیتے تھے لیکن پھر اپنی بیویوں کو دینے لگے، وہ کہتی ہیں گھر تو اب ہمیں چلانا ہے، اماں تو بیمار رہتی ہیں، انہیں بھی سنبھالنا پڑتا ہے، وہ تو کمرے سے باہر ہی نہیں نکلتی، کھانا بھی اپنے کمرے میں کھاتی ہیں، وہ بھلا کیسے گھر چلا سکتی ہیں؟ اس لیے سب نے پیسے اپنی بیویوں کو بھیجنا شروع کر دیے۔ کنزا کو جب کپڑے خریدنے تھے تو بہت پریشان تھی، وہ فرخندہ سے کہتی تو وہ کہتی کہ میں کیا کروں بیٹے، تو اب وہ مجھ سے فون پہ بات بھی نہیں کرتے۔ اس نے بھابھی سے کہا کہ بھائی کو بولیں کہ مجھے پیسے بھیجے، مجھے اپنے لیے کپڑے خریدنے ہیں۔ وہ کہنے لگی تم کیا نواب کی بچی ہو جو تمہارے کپڑے خریدنے ہیں، تمہیں پیسے چاہیے، ہم سب کے جوڑے بہت پرانے تھوڑی ہیں، ہم سب تمہیں نکال دیتی ہیں، دو دو جوڑے بھی دیں گی تو 14 جوڑے ہو جائیں گے، پہن کر گزارا کر لو۔ وہ کہنے لگی میں کیوں آپ لوگوں کی اترن پہننے لگی، آپ میری بھائی سے بات کروائیں۔ بڑی بھابھی نے ایک تھپڑ اس کے منہ پر مارا تھا، وہ تو حیران رہ گئی، کہنے لگی بہت بدتمیز ہو گئی ہو تم۔ فرخندہ نے جب یہ دیکھا تو چلانے لگی، ساری بہوؤں کو برا بلا کہنے لگی۔ کنزا روئے جا رہی تھی، فرخندہ کا سانس بری طرح سے پھولنے لگا، پہلے ہی بیمار رہتی تھی اس لیے اس کے سینے میں درد رکھنے لگا۔ اس نے تو آج سے پہلے اپنی بچی کو رونے نہیں دیا تھا، صرف باپ کے انتقال پر روئی تھی، لیکن آج بے بس ہو گئی تھی، اسے سینے میں اتنا شدید درد تھا کہ تڑپ کر رہ گئی، لیکن بہویں اپنے اپنے کمروں میں جا کر دروازہ بند کر چکی تھی۔ کنزا چیخنے لگی، چلانے لگی کہ بھابھی امی کی طبیعت خراب ہو رہی ہے، لیکن کوئی بھی بہو بیر نہیں آئی، تڑپ تڑپ کر مر گئی۔ کنزا رونے لگی، محلے کی عورتیں آئی تو تب تک وہ مر چکی تھی۔ بہرحال کنزا پر تو جیسے صدموں کے پہاڑ ٹوٹ پڑے تھے، بار بار غشی کے دورے پڑتے، ساتوں بیٹے ماں کی وفات کا سن کر گھر آ گئے، ان کے سامنے ان کی بیویاں رونے لگی اور ناند کا خیال رکھنے لگی، سب بھائی پریشان تھے۔ کنزا کو ہوش آ گیا تھا لیکن گم سم سی ہو گئی تھی، اس کے بھائی 4 دن ہی وہاں رکے تھے اور 4 دن کنزا اپنے ہوش و حواس میں ہی نہیں تھی، صدمہ ہی بہت بڑا تھا، اس کو تو اپنی ماں کے بغیر نیند تک نہیں آتی تھی، اتنی بڑی ہو گئی تھی لیکن ماں کے ساتھ ہی سوتی تھی۔ بھائی اسے تسلی دیتے ہوئے اور اپنی بیویوں کو یہ سمجھاتے ہوئے کہ کنزا کا بہت خیال رکھنا، یہ کہہ کر چلے گئے، لیکن بھابھی نے تو کنزا پر ظلم کے پہاڑ توڑ کر رکھ دیے تھے، ہر وقت اس کو تانے دیتی رہتی کہ تمہاری وجہ سے ہمارے شوہروں نے کبھی ہمیں اچھے کپڑے نہیں لے کر دیے، کبھی ہمارے بچوں کو پیار نہیں کیا، وہ بیچاری پہلے ہی اپنی ماں کی وجہ سے پریشان تھی، سارے گھر کی ذمہ داری بھابھیوں نے اس پہ ڈال دی، کپڑے بھی وہی دھوتی تھی اور برتن بھی، کھانا بھی وہی بناتی تھی اور دن بھر بھابھیوں کے بچے بھی اسے سنبھالنے پڑتے تھے۔ اب تو اس کے پاؤں میں جوتی ہوتی تھی اور نہ ہی نئے کپڑے، ننگے پاؤں صحن میں جب اسے دھوپ میں جلنا پڑتا تو پاؤں جلنے لگتے تو آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے، ماں کی شدت سے یاد آتی، وہ کبھی اسے ننگے پاؤں رہنے ہی نہیں دیتی تھی، اب تو اسے اتنی بھی فرصت نہیں ملتی تھی کہ نہا کر کپڑے ہی پہنتی، بھابھیوں سے وہ کپڑے دیتی جو کہ پہننے کے قابل بھی نہیں ہوتے، دو دو دفعہ پہنتی، تیسری بار پھٹنے لگتے، جب وہ کہتی تھی یہ کپڑے تو پھٹ رہے ہیں تو وہ اسے تھپڑ مار کر کہتی ساری زندگی برانڈ کی پہن پہن کر تمہارا جی نہیں بھرا جو آپ تم جان بوجھ کر ہمارے کپڑے پھاڑ دیتی ہو اور پھر کہتی ہو پھٹ گئے ہیں۔
اب تم انہیں پھٹے پرانے کپڑوں میں رہا کرو گی، یہ چالاکیاں ہمارے سامنے نہیں چلیں گی۔ پھر بڑی بھابھی اسے کہتی کہ خبردار، جو اپنے بھائیوں کو تم نے کچھ بھی کہا تو ہم تمہیں چھوڑیں گی نہیں۔ وہ اب چپ چاپ رہنے لگی تھی۔ ایک بار شمیلہ کا بھائی گھر پر آیا، اپنی بیوی کو طلاق دے چکا تھا، 3 بچے تھے، بیوی کے ساتھ بد سلوکی کرتا تھا، اس لیے بیوی نے تنگ آ کر جھگڑا شروع کر دیا تو اس نے غصے میں طلاق دے دی، لیکن اب پچھتا رہا تھا کیونکہ چھوٹے چھوٹے 3 بچوں کو سنبھالنے والا کوئی نہیں تھا، اس لیے بہن کے پاس آ گیا کہ اب کیا کروں۔ اسے کنزا کا خیال آیا، لیکن ڈر یہ تھا کہ کہیں اس کے بھائی کو نہ پتہ چل جائے کہ وہ کیا سوچ رہے ہیں۔ وہ چاہتی تھی کہ اپنے شوہر کے آنے سے پہلے پہلے وہ کنزا کا نکاح اپنے شادی شدہ بھائی سے کر دے۔ شادی ہو جائے کہ تو پھر اعجاز کیا کر لے گا، لیکن ڈر بھی تھا کہ غصے کا بہت تیز ہے۔ اب وہ یہ سوچ رہی تھی کہ ایسا کیا کرے کہ کنزا کی شادی بڑی آسانی سے اپنے بھائی کے ساتھ کر دے۔ پھر اس نے ایک چال چلی۔ کنزا کپڑے دھو رہی تھی اور پیچھے رسیوں پر پھیلا رہی تھی۔ جب وہ پیچھے آئی اور کنزا کے بال پکڑ کر کہنے لگی، کمینی، بد چلن، ماں کے مرتے ہی تو نے اپنے رنگ دکھانے شروع کر دیے۔ پھر ایک کاغذ کا ٹکڑا اس کے سامنے لہرانے لگی، کہنے لگی، یہ دیکھ، تیرے یار کے خط آنے لگے ہیں۔ گھر پر کس کے ساتھ چکر چلا رہی ہے؟ تم اپنے بھائیوں کا شرم سے سر جھکانا چاہتی ہے؟ اب تم نے یہ کرتوتیں شروع کر دی ہے۔ وہ تو حیرت سے اپنے بھابھی کو دیکھنے لگی، کہنے لگی، مجھے نہیں پتا کس کا کھاتا ہے، نہ ہی میں نے ایسا کچھ کیا ہے، لیکن شمیلہ نے اسے بہت مارا۔ دوسری بھابھیوں نے بھی بہت تانے دیے اور کنزا کے بھائی کو کہنے لگی کہ تمہاری بہن نے یہاں کسی سے محبت کے چکر چلا رکھے ہیں اور پورے محلے میں بدنامی ہماری ہو رہی ہے۔ یہ سن کر اس کے بھائیوں کو تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا، کنزا ایسا بھی کچھ کر سکتی ہے۔ وہ کہنے لگی کہ اگر اس کا نکاح چند دنوں میں نہیں کیا گیا تو ہم تو محلے میں کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گی، اس لیے میں اس کا نکاح اپنے بھائی کے ساتھ کروانے لگی ہوں۔ اعجاز تو ابھی سمجھ نہیں پایا تھا کہ ہوا کیا ہے کہ شمیلہ نے فون بند کر دیا۔ اب اس کی کوشش تھی کہ وہ چند دنوں میں اپنے بھائی کے ساتھ کنزا کا نکاح کر دے، اعجاز کی نظر میں بھی اچھی بن جائے گی اور اس کے بھائی کا گھر بھی بس جائے گا، اور جتنے نخرے کنزا نے اب تک اٹھوائے تھے اس کی سزا بھی وہ ساری زندگی بھگتے گی، کیونکہ اس کے بھائی کا مزاج ایسا ہی تھا، مارنے پیٹنے والا۔ جب اعجاز نے سب بھائیوں سے بات کی تو سب کہنے لگے کہ ہمیں جانا چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ کیا ہوا۔ کیا سب اچانک سے بنا بتائے پاکستان پہنچے تھے؟ جب گھر پہنچے اور دروازہ کھولا تو ان کے ہوش اڑ گئے۔ کنزا پرانے پھٹے کپڑوں میں بیٹھی تھی، سر پر سفید چادر رکھی تھی، اور مولانا صاحب اسے نکاح نامے پر سائن کرانے کے لیے کہہ رہے تھے اور اس کی بھابھیاں اسے زبردستی سائن کروانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ سائن نہیں کر رہی تھی، روئے جا رہی تھی۔ جب یہ سب دیکھا تو سب سے پہلے اعجاز ہی آگے بڑھا تھا۔ سب نے اپنے سامان وہیں پھینکے اور بہن کے پاس آ گئے۔ بھائیوں کو دیکھ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، اپنے بھائی کے گلے لگ گئی، پھر رو رو کے اس نے ساری باتیں بتائی۔ اعجاز کو اتنا غصہ آیا کہ سب سے پہلے شمیلہ کے بھائی کو مار کر گھر سے باہر نکالا تھا کہ تمہاری جرت کیسے ہوئی؟ پھر شمیلہ کو کہنے لگا کہ اگر تم نے میری بہن کے ساتھ کوئی بھی زیادتی کی تو میں تمہیں کھڑے کھڑے طلاق دے دوں گا۔ بلکہ وہ تو طلاق دینے لگا تھا، لیکن کنزا نے اسے روک لیا۔ پھر اس کے دوسرے بھائی کہنے لگے کہ ہم سب ایک ساتھ دبئی نہیں جائیں گے، اب ہم یہیں رکیں گے جب تک کہ کنزا کی اچھی جگہ شادی نہ کر دیں۔ اعجاز کہنے لگا کہ میں یہیں پاکستان میں رہوں گا اور اپنی بہن کے لیے اچھا رشتہ دیکھ کر وہاں اس کی شادی کروں گا، اور میں دیکھتا ہوں کہ کون میری بہن کے ساتھ زیادتی کرتا ہے۔ چند مہینوں بعد ہی کنزا کا ایک بہت اچھی جگہ سے رشتہ آ گیا۔ اعجاز نے باپ بن کے اس کی شادی کی تھی اور وہ اپنے گھر میں بہت خوش بھی تھی۔ دوستو، ہماری کہانی کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ اللہ حافظ۔